بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی کو بھی 2 ہفتے ہی ہوئے تھے کہ اچانک ہی ایک دن سسر مر گئے۔ ساس نے بہت باتیں سنائی اور کہا کہ میں منحوس ہوں اور سبز قدم ہوں، آتے ہی ان کے شوہر کو کھا گئی ہوں۔ ان کی باتیں مجھے بے تحاشا تکلیف پہنچاتی، لیکن میں اپنے شوہر سے بہت محبت کیا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے ساس کی جلی کٹی باتیں بھی سن لیتی۔ شوہر تو باپ کے مرنے پر اس قدر رنجیدہ ہو گیا تھا کہ اسے تو کوئی ہوش ہی نہ رہا کہ ایک عدد بوڑھی ماں اور بیوی بھی ہے۔ ساس کی باتیں دن کو سکون نہ لینے دیتی اور شوہر کی بے اعتنائی مار رہی تھی مجھے۔ ایک دن اچانک ساس کی طبیعت خراب ہوگی اور بس مجھے لگا کہ شاید اب زندگی میں کچھ سکون میسر آ جائے۔ شوہر گھر سے باہر جاتا تو میں ساس کو کھانا کھلا کر اس کے کمرے میں ہی بند کر دیا کرتی۔ اس کی باتیں سننے کی مزید سکت نہ تھی مجھ میں۔ دوپہر کا کھانا بھی انہیں کمرے میں ہی دے آتی اور رات کو جب شوہر آنے والا ہوتا تو ساس کو نیند کی گولی دے کر سلا دیا کرتی۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ اب شوہر کافی حد تک سنبھل چکے تھے تو اسے ماں کا خیال آتا تو میں اسے کہہ دیتی کہ وہ سو رہی ہیں، انہیں تنگ نہ کریں۔ وہ بھی مجھ سے بے تحاشا محبت کیا کرتا تھا، اسی لیے کبھی وجہ نہ پوچھی کہ روز سے کیوں اتنی جلدی سو جاتی ہیں وہ۔ اب کافی حد تک سب ٹھیک ہو چکا تھا، شوہر بھی مجھے وقت دینے لگا تھا، لیکن ایک دن اچانک سے پھر زندگی میں مصیبتوں نے گھیرا کر لیا۔ ایک دن میری ساس سونا نہیں چاہتی تھی، اپنے بیٹے سے ملنا چاہتی تھی، لیکن میں آج بالکل بھی ماں بیٹے کے میل ملاپ کے موڈ میں نہیں تھی۔ اسی وجہ سے ساس کو ہیوی ڈوز دے دی، خود تو اپنے کمرے میں چلے گی اور شوہر کو بھی یہی کہا تھا کہ اماں سو رہی ہیں۔ لیکن صبح جب اٹھیں تو شوہر ضد کرنے لگا کہ ماں سے مل کے ہی جائے گا۔ جیسے ہی وہ ماں کے کمرے میں داخل ہوا تو پیروں تلے سے زمین سرک گئی، کیونکہ میری ساس فرش پر اوندھے منہ گر پڑی تھی اور شوہر دیکھتے ہی فوراً ان کی طرف لپکا، جبکہ منہ سے نکلتے خون کو دیکھا۔ وہ انہیں اسپتال میں لے گیا، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی، وہ مر چکی تھی۔ مجھے شرمندگی ہو رہی تھی کہ میری لاپرواہی کی وجہ سے وہ مر گئے، لیکن ایک طرف دل میں کمینی سی خوشی بھی ہو رہی تھی کہ اب میرا شوہر صرف میرا ہوگا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس حادثے کے بعد میری ہی زندگی جہنم بن جائے گی۔ ماں کی موت کی خبر شوہر کے دل پر اتنا گہرا اثر چھوڑ گئی کہ کبھی کبھار اس پر پاگل کا گمان ہوتا۔ اب وہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا، بلکہ بہت زیادہ بدل گیا تھا۔ ایک دن اچانک میں نے اسے سفید کوٹ پہن کے گھر سے نکلتے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ کوٹ ڈاکٹرز کا کوٹ تھا، لیکن میرا شوہر تو ان پڑھ جاہل تھا۔ ایک دکان پر سیلز مین کی نوکری کیا کرتا تھا، لیکن اس کا صدمہ اتنا گہرا تھا کہ وہ خود ہی خود کو ڈاکٹر سمجھنے لگا تھا۔ رات کو جب گھر واپس آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کوٹ کیوں پہنا ہے اور کہاں گئے تھے؟ تو کہنے لگا کہ اسپتال گیا تھا، اماں ابا کا علاج کرنا ہے۔ اس کی بات سن کر میں بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اتنا گہرا صدمہ پہنچا تھا کہ وہ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کی اماں اور ابا مر چکے ہیں۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو کچھ بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ اب روز کا معمول بن چکا تھا۔ اب وہ روزانہ ہی صبح سویرے اٹھتا اور سفید کوٹ پہن کے گھر سے نکل جاتا۔ میں سارا دن انتظار کرتی رہتی، لیکن وہ گھر نہ آتا، یہاں تک کہ کبھی کبھار رات بھر گھر نہ آتا۔ وہ پہلے تو ایسا نہیں تھا، یہ سوچ کر مجھے پریشانی ہونے لگی تھی کہ کہیں وہ واقعی پاگل تو نہیں ہو گیا۔ اور تو اور گھر سے جاتے وقت وہ گھر کو تالا لگا جاتا تاکہ میں گھر سے باہر نہ نکل سکوں۔ اس کا یہ عجیب سا رویہ مجھے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ جب گھر آتا تب تک وہ بالکل نارمل ہوتا تھا، لیکن جب بھی ماں باپ کی بات آتی تو کہتا کہ ان کا علاج چل رہا ہے۔ میں اس کی بات پر حیران ہو جاتی، بھلا مرے ہوئے ماں باپ کا علاج کیسے ممکن ہے؟ لیکن وہ تو کچھ سننے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ بالآخر تنگ آ کر میں نے بھی چپ ہی سادھ لی تھی۔ ایک دن وہ کافی دیر سے گھر لوٹا تو میرا اور اس کا جھگڑا ہو گیا، اور اسی جھگڑے کے دوران اس سے مجھے تھپڑ دے مارا۔ مجھے اس کی طرف سے اس عمل کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ میں کبھی سوچ میں نہیں سکتی تھی کہ وہ مجھے یوں تھپڑ مار سکتا ہے۔ اس کا یہ تھپڑ میری محبت پر بھاری پڑ گیا۔ میری غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی کہ ایک ایسے انسان کے ساتھ رہوں جو اپنی ہی بیوی پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ میں نے اسے چھوڑ کر اپنے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جھٹکا تو مجھے تب لگا جب اس سے مجھے روکنے کے بجائے اجازت دے دی کہ میں جا سکتی ہوں۔ روتے ہوئے میں اپنے گھر واپس آ گئی اور ایک ایک لفظ اپنی ماں کو بتایا۔ انہوں نے بھی مجھے ہی قصوروار ٹھہرایا۔ مجھے وہ وقت یاد آنے لگا جب میں نے اس کمضرب سے شادی کی۔ میں اپنے گاؤں کے سردار کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے ماں باپ نے مجھے بڑے لاڈوں سے پالا تھا۔ اکلوتی ہونے کے باعث میرے سارے ناز نخرے اٹھائے جاتے۔ حویلی میں مجھے بالکل شہزادیوں کی طرح رکھا گیا تھا۔ تکلیف سے تو دور دور تک میرا کوئی خاطر خواہ تعلق نہیں تھا۔ گرمیوں کے دن تھے جب شام کے وقت میں اپنی حویلی سے نکلی۔ میرا ارادہ گاؤں میں رہنے، ہمارے خوبصورت باغ دیکھنے کا تھا۔ جیسے ہی میں باغ میں پہنچی تو میں نے وہاں ایک لڑکے کو دیکھا جو بے حد حسین تھا۔ مجھے بچپن سے ہی خوبصورت چیزیں اپنی طرف مائل کر لیا کرتی تھی، اور اس لڑکے کو دیکھ کر میرا دل بھی اس کی طرف مائل ہو گیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس لڑکے سے باتیں کروں۔ جانے کیوں میرے دل میں شدت سے خواہش جاگی تھی کہ وہ میری طرف متوجہ ہو، مجھے دیکھے، مجھے سنے، میں اس کو سنوں۔
بے خودی کا عالم تھا، لیکن اپنے دل پر بند باندھے ہوئے میں نے واپسی کا راستہ اختیار کیا اور چپ چاپ واپس حویلی آ گئے۔ جیسے ہی حویلی آئی تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں کتنی بے چین ہوں۔ ایک عجیب سی خوشی اور بے چینی میرے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ 2 دن یوں ہی بے سکونی میں گزرے، ہر ممکن کوشش کی کہ دھیان بٹانے کی، لیکن جب ہر طرف سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو میرا دل بے اختیار ہو گیا اور پھر میں واپس اس باغ میں گئی۔ لیکن اس مرتبہ مجھے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں مایوس ہو کر واپس آ گئی اور پھر کتنا ہی دل اداس رہا۔ ایک دن میں نے پھر سے ہمت کی اور باغ میں گئی، لیکن اس مرتبہ بھی مجھے منہ کی کھانی پڑی کیونکہ وہاں اس لڑکے کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ اب کہ مجھے غصہ آنے لگا تھا اور مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب وہ لڑکا میری ضد بن گیا۔ مجھے بچپن سے ہی اپنی ضد کو پورا کرنے کی شوقین تھی۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، اگر میں کوئی ضد پر اڑ جاتی تو اسے پورا کر کے ہی دم لیتی۔ اس مرتبہ تو میری زندگی کا فیصلہ تھا، اسی لیے میں نے ٹھان لیا تھا کہ شادی تو میں اسی لڑکے سے ہی کروں گی۔ اس وقت میں نے بس اسے دیکھا ہی تھا۔ گھر آ کر میں نے اپنی ماں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ وہ پتہ لگائیں گی کہ وہ لڑکا کون ہے۔ چند دن گزرے تھے جب میری ماں کو اس لڑکے کے بارے میں سب کچھ پتہ چل گیا۔ میں بہت خوش ہوئی تھی اور ان سے پوچھا کہ وہ کون ہے کہاں؟ لیکن میری ماں کے اگلے جواب نے تو مجھے آسمان سے زمین پر لا پٹکا تھا۔ اس لڑکے کے بارے میں جان کر انہوں نے بہت واویلا مچا دیا کیونکہ میں گاؤں کے سردار کی اکلوتی وارث اور وہ لڑکا گاؤں کے غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ پہلے تو یہ بات سن کر مجھے خود کو بہت بڑا دھچکا لگا، لیکن اپنی محبت اور ضد کے آگے میں نے اپنے دل کی سنی اور باقی سب کچھ فراموش کر دیا۔ میری ماں نے اس رشتے سے انکار کر دیا تو میں نے انہیں دھمکی دی اگر وہ مجھے نہ ملا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ میرے ماں باپ مجبور ہو گئے اور وہ میرے فیصلے پر راضی ہو گئے۔ ماں باپ تھے، بھلا اولاد کی خوشی پر اپنی خوشی کو فوقیت کیسے دے دیتے؟ چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مان ہی گئے اور بالآخر وہ دن بھی آ ہی گیا جس کا میں بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ میرے ماں باپ نے رشتہ طے کر دیا اور لڑکے کو کہا کہ وہ حویلی میں ہی رہے، لیکن اس نے صاف صاف انکار کر دیا کہ اگر وہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنا چاہتے ہیں تو اسے میرے ساتھ ہی گھر میں رہنا ہوگا، ورنہ میں معذرت کرتا ہوں، میں شادی نہیں کر سکتا۔ اس کی بات سن کر میرے باپ بے تحاشا خوش ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ لڑکا خوددار ہے تو یقیناً ہماری بیٹی کو خوشی رکھے گا۔ میری ماں اب بھی دل سے راضی نہیں تھی، لیکن مجبوراً وہ مان گئی تھی۔ میری شادی میرے باپ نے بڑی دھوم دھام سے کی۔ اکلوتی بیٹی ہونے کے باعث مجھے اپنے باپ سے بے تحاشا محبت تھی، اسی لیے میں ان کا دل دکھا کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ شادی والا دن ہی میں نے ان سے معافی مانگ لی اور انہوں نے مجھے معاف بھی کر دیا۔ شادی ہوتے ہی جب میں وہاں پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں اس وقت ایک گھر میں موجود تھی اور وہ گھر بے حد چھوٹا سا تھا۔ اس گھر میں محض 3 کمرے تھے، چھوٹا سا کچن اور تنگ سا صحن۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل چاہا کہ میں دھاڑے مار مار کے رو پڑوں۔ ابھی تو میرا اس گھر میں پہلا دن تھا اور مجھے پہلے ہی دن اس گھر میں گھٹن سی ہونے لگی تھی۔ اپنی قسمت پر خوب رونا آیا کیونکہ یہ زندگی میں نے اپنے لیے خود چنی تھی۔ میرے ماں باپ نے کتنا سمجھایا تھا مجھے کہ بیٹا وہ لوگ تمہارے لائق نہیں ہے، لیکن لڑکے کو دیکھ کر میرا دل بغاوت پر اتر آیا تھا۔ میں اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کر چکی تھی۔ میرا دماغ سن ہونے لگا تھا۔ سوچ سوچ کر شریانیں پھٹنے کے قریب تھی کہ کہاں میں اتنی بڑی حویلی میں لاڈوں سے پلی اور کہاں یہ چھوٹا سا گھر۔ سوچ سوچ کر رونا آ رہا تھا، لیکن جو بات اچھی ہوئی جس کی وجہ سے میں نے صبر کرنے کا سوچا وہ یہ تھا کہ میرا شوہر بہت ہی اچھا تھا۔ جب وہ مجھے اپنے کمرے میں لے کر گیا، وہ کمرہ کافی آرام دہ تھا۔ وہاں میری سہولت کی ہر چیز موجود تھی، جسے دیکھ کر مجھے کافی حد تک حوصلہ بھی ہو گیا تھا کہ چلو کمرہ تو ڈھنگ کا ہے۔ میں سب کچھ بھلائے بس اپنے شوہر کے ساتھ سمجھوتا کر چکی تھی۔ میرا شوہر واقعاً بہت اچھا تھا اور میرے حق میں بہت اچھا ثابت ہوا تھا۔ وہ مجھ سے بے تحاشا محبت کیا کرتا تھا اور یہی چیز مجھے سکون دیا کرتی۔ ابھی ہماری شادی کو بامشکل ہی 2 ہفتے گزرے تھے کہ مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ یاد کرتے کرتے جانے کتنے ہی آنسو میری آنکھوں سے گرتے ہوئے میرے گال بھگو گئے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اب میرا شوہر میری ضد کی بجائے میرا عشق بن گیا تھا۔ اس کے بغیر زندگی کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ مجھے اپنے گھر آئے 1 ہفتہ گزر چکا تھا اور اس 1 ہفتے میں وہ 1 مرتبہ بھی مجھ سے ملنے نہ آیا اور نہ ہی کوئی فون کیا۔ میں اس کی یادوں میں دن رات روتے ہوئے گزار رہی تھی اور اس بے مہر کو کوئی پرواہ تک نہیں تھی۔ ٹھیک 2 ہفتوں بعد میرا ضبط بھی جواب دے گیا اور میں نے سیدھا اپنے بابا صحیح سے بات کی۔ میری بات سن کر وہ بھی پریشان ہو گئے اور مجھے تسلی دیتے ہوئے واپس بھیج دیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھی حسب معمول رو رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا شوہر اندر داخل ہوا۔ اسے یہاں دیکھ کر میں چونکی، حیران ہوئی، لیکن جیسے ہی اس نے مجھ سے معافی مانگی تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی جدائی نے 2 ہفتوں میں ہی مجھے مریضہ بنا دیا تھا۔ وہ مجھ سے معافی مانگ کر مجھے لینے آیا تھا اور میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا تھا۔ میں نے خوشی خوشی اسے معاف کر دیا اور اس کے ساتھ واپس گھر آ گئے۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنے شوہر سے لڑائی جھگڑا نہیں کروں گی۔ میں اچھی اور فرما بردار بیوی بن کر رہوں گی۔
لیکن یہ دیکھ کر میری حیرت کے مارے آنکھیں کھل گئیں کہ وہ مجھے لے کر جس گھر میں آیا تھا وہ کوئی گھر نہیں تھا، بلکہ وہ تو بہت ہی خوبصورت سا بنگلہ تھا۔ اس بنگلے کی خوبصورتی دیکھ کر میں حیران پریشان کھڑی تھی جب اس نے مجھ سے کہا کہ یہ گھر تمہارے والد نے لے کر دیا ہے، یہ گھر داماد ہونے کی حیثیت سے انہوں نے تحفے کے طور پر دیا تھا، اسی لیے میں انکار نہیں کر سکا۔ لیکن شادی کے وقت میں اپنے ماں باپ کو ان کا گھر چھوڑنے پر مجبور نہیں کر سکتا تھا، اسی وجہ سے میں نے انہیں اسی گھر میں رکھنے کا فیصلہ کیا اور ساتھ تمہیں بھی۔ لیکن اب جب وہ دونوں مر چکے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں تمہیں اس گھر میں لے آؤں جہاں اس کی باقی باتیں سن کر مجھے خوشگوار حیرت ہوئی تھی، وہیں اس کی ماں کے مرنے والی بات سن کر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ بات میرے شوہر کہہ رہا ہے، جسے اس بات کا یقین دلانے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ لیکن وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ اس کے ماں باپ مر چکے ہیں، اور اب آج اس جگہ پر کھڑا وہ خود کہہ رہا تھا کہ اس کے ماں باپ مر چکے ہیں۔ میں نے رب کا شکر ادا کیا کہ چلو اس حقیقت کو تسلیم تو کیا اس نے۔ ہم لوگ گھر کے اندر گئے۔ بنگلہ بہت خوبصورت تھا اور اس میں دنیا کی ہر آرائش موجود تھی، محبوب شوہر، من پسند گھر، بھلا اس کے علاوہ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں تو بے حد خوش تھی۔ تقریباً ایک ہفتہ گزر چکا تھا، ہم لوگ اس گھر میں خوشی خوشی رہ رہے تھے، لیکن ایک دن اچانک جب میں صبح اٹھی تو میرا شوہر گھر پر نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے ہر طرف ڈھونڈا لیکن وہ پورے گھر میں کہیں بھی نہیں تھا۔ میں سارا دن انتظار کرتی رہی لیکن وہ گھر نہیں آیا۔ میرے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی، عجیب و غریب سا ڈر تھا جو مجھے اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ میں چاہ کر بھی کچھ نہ کر پائی، پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا تھا۔ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے والا تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ اب تو مجھے اس گھر میں بھی خوف آنے لگا تھا کیونکہ میں گھر میں اکیلی تھی۔ تقریباً 2 بجے کے قریب میرا شوہر گھر واپس آیا تو اسے دیکھ کر میرے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی تھی۔ سفید رنگ کا ڈاکٹری کوٹ جو خون آلود تھا، اسے دیکھ کر مجھے اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کہاں سے آ رہے ہیں آپ؟ بامشکل خود میں ہمت پیدا کرتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا، لیکن وہ میری بات کو نظر انداز کر کے خود فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو کپڑے بدل چکا تھا۔ میں نے دوبارہ پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہیں آپ؟ تو کہنے لگا کہ ماں باپ کا علاج کرنے گیا تھا۔ یہ بات سن کر میرا دماغ بھگ سے اڑا اور میں نے بے یقینی سے اسے نیم پاگل شخص کو دیکھا جو ابھی 1 ہفتے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ اس کے ماں باپ مر چکے ہیں، اور آج بھی جانے اسے اپنے ماں باپ کا علاج کرنے کا کون سی یاد آ گئی تھی۔ اس بار اس کی بات پر حیرت کے ساتھ مجھے شدید غصہ بھی آ رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اب اس سے لڑائی نہیں کروں گی، لیکن اس کی آج کی اس حرکت نے مجھے طیش دلا دیا تھا۔ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ مر چکے ہیں، پھر یہ کون سے ماں باپ ہیں جو دوسرا جنم لے کر آ گئے ہیں جن کا آپ نے علاج کرنا ہے؟ اب کی بار میں نے غصے اور بد تہذیبی سے بات کی تو وہ مجھے بس دیکھ کر رہ گیا۔ اسے شاید یقیناً میری بات پر غصہ آ رہا تھا، البتہ اس مرتبہ اس نے مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ ابھی بحث کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، میں تھک گیا ہوں، نیند آ رہی ہے، مجھے سونا ہے، وہ کہہ کر آرام سے بیڈ روم پر نیم دراز ہوا اور میں ہونکوں کی طرح منہ کھولے بس اس کے یہ تیور دیکھتی رہ گئی۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ میرا شوہر پاگل ہو گیا ہے، اسی وجہ سے ایسی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ صبح ہوتے ہی میں اسے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی تاکہ وقت پر اس کا علاج کروا سکوں۔ میں بھی اپنی جگہ ہر کے گئی، نیند تو آنکھوں سے کوسوں دور تھی، جانے میرے شوہر کو کیا ہو گیا تھا جو وہ ایسی بہکی باتیں کرنے لگا تھا، اور ساری رات میں نے سوچتے ہی گزار دی تھی۔ صبح جب میں اٹھی تو فریش ہو کر باہر نکلی، لیکن یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ کمرے میں نہ ہی تو میرا شوہر تھا، نہ ہی اس کا وہ خون آلود سفید کوٹ۔ اب کی بار میں واقعی ڈر گئی تھی کہ آخر میرا شوہر گیا تو گیا کہاں؟ ابھی صبح کے 6 بجے تھے اور صبح سویرے وہ کہاں جا سکتا تھا؟ میرے پاس فون نہیں تھا کہ میں اسے فون کر کے پوچھ ہی لیتی۔ مجھے کبھی فون کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی، اور آج مجھے اس بات سے شدید اختلاف محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے ایک عدد فون تو لازمی رکھنا چاہیے تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب مجھے بس انتظار کرنا تھا اس کے واپس آنے کا، کیونکہ اتنا تو میں جان گئی تھی کہ وہ اب سارا دن گھر واپس نہیں آنے والا، اور شاید رات کو بھی دیر سے ہی آئے۔ سارا دن یہی سوچتے گزر گیا، اور آخر میرا شوہر جاتا کہاں ہے؟ وہ ان پڑھ تھا، جاہل تھا، اس کی ہزار خوبیاں ایک طرف، لیکن اس کی اس خامی کی وجہ سے ہی میری ماں اس رشتے پر راضی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن میرا باپ میری خوشی کے آگے خود کو جھکا گیا تھا، اور یہاں ان کی بیٹی خوش تھی ہی نہیں۔ جانے کس کی بد دعا لگ گئی تھی مجھے کہ اگر کچھ دن سکون کے گزر ہی جاتے تو باقی کے دن عذاب بن کر اترتے تھے۔ اپنے شوہر کا انتظار کرتے کرتے میں سو گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کب گھر آیا تھا، لیکن جب صبح میں اٹھی تو وہ کمرے میں ہی تھا اور سو رہا تھا۔ مجھے کچھ تسلی ہوئی کہ چلو گھر تو آ گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج ہر حال میں سے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی۔ جیسے ہی وہ سو کے اٹھا میں نے ناشتہ بنا دیا تھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے میں نے اس سے کہا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ اس نے وجہ نہیں پوچھی، بس سر ہلا دیا اور کہا کہ 5 بجے تیار رہنا، لے جاؤں گا۔ اب بس مجھے 5 بجنے کا انتظار تھا۔ میرا شوہر جا چکا تھا، اس کا یہ ڈاکٹری کوٹ پہننا میرے دماغ خراب کر رہا تھا۔ جیسے ہی 5 بجے تو وہ واپس آیا، میں تیار تھی تو اس کے ساتھ ہی باہر نکل گئی۔ وہ مجھے شہر لے آیا تھا۔ یہ شہر میں
بنا کوئی ہسپتال تھا جو دکھنے میں ہی کافی بڑا تھا۔ اس کے ہاتھ پکڑ کر میں اسے اندر لے جانے لگی، لیکن جیسے ہی میں نے اسپتال کے اندر قدم رکھا تو میں دنگ رہ گئی، کیونکہ وہاں موجود سب لوگ کھڑے ہو گئے اور میرے شوہر کو سلام کرنے لگے۔ یہ سب کچھ بہت حیرت انگیز تھا۔ میں بے یقینی سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے لے کر یہاں کے اسپیشل ڈاکٹر کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ جیسے ہی میں نے کمرے میں قدم رکھا، سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے لگا کہ پیروں تلے سے زمین سرک گئی ہو۔ اس منظر کو دیکھ کر کئی پل میں ساکت و جامد بت بنی کھڑی رہی۔ جب میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر اندر چلا گیا، کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے مجھے کرسی پر بٹھایا۔ میں حیران کن نظروں سے وہاں دیکھ رہی تھی، جبکہ میرا شوہر اطمینان سے کھڑا تھا۔ یہ سب کیسے؟ بامشکل میرے منہ سے محض یہ الفاظ ادا ہوئے تھے، کیونکہ سامنے ہی دیوار پر میرے شوہر کی بڑی سی تصویر لگی تھی، جس میں وہ ڈاکٹر بنا کھڑا تھا۔ اس کے ارد گرد اس کے تمام سرٹیفکیٹ کی فوٹو کاپیاں تھیں۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ میرا شوہر واقعی ڈاکٹر تھا۔ پھر وہ میرے سامنے بیٹھا اور مجھے سب کچھ بتاتا چلا گیا، جسے سننے کے بعد میرا دل کیا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ حقیقت کا تلخ آئینہ تھا جو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ جب تم نے مجھے پہلی مرتبہ اپنے باغ میں دیکھا تھا، تبھی تم مجھ پر دل ہار بیٹھی تھی۔ میں بھی تمہیں دیکھ چکا تھا اور پہلی ہی نظر میں تم بھی مجھے اچھی لگی تھی۔ اسی وجہ سے میں بھی دوبارہ وہاں گیا تھا، لیکن تم وہاں نہیں آئی۔ میں کئی مرتبہ وہاں گیا تھا، اور یوں ہی ایک مرتبہ جب تم وہاں آئی تو مجھے نا پا کر شاید اداس ہو گئی۔ میں تمہارے پاس آنے ہی والا تھا جب تمہاری بات میں نے سن لی کہ تم کسی سے کہہ رہی تھی کہ کاش میں یتیم ہوں، پڑھا لکھا نہ ہوں، لیکن بہت امیر بھی، تو تمہاری زندگی اچھی گزر جائے گی۔ تمہاری یہ بات سن کر مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔ یہ ہاسپٹل میرا ہی ہے، جسے میرے دادا نے بنوایا تھا۔ میرے ماں باپ کچھ سال پہلے ہی کار ایکسیڈنٹ میں مر گئے تھے اور میں واقعی یتیم ہو گیا تھا۔ اور پھر بس میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں یتیم تو تھا ہی، لیکن ان پڑھ اور جاہل نہیں تھا، کیونکہ میں ایک ماہر سرجن تھا۔ لیکن پھر میں نے خود کو وہی بنا کر پیش کیا جیسا تم چاہتی تھی۔ میں تمہاری نظروں میں ان پڑھ جاہل بن گیا، لیکن تمہارے بابا صحیح سے میری بات ہو چکی تھی اور انہیں بھی تمہاری سوچ جان کر بے حد افسوس ہوا تھا۔ اسی وجہ سے ہم نے سوچا کہ تمہیں سیدھے راستے پر لانے کے لیے یہ ڈرامہ کرنا پڑے گا، اور پھر بس جیسا جیسا میں چاہتا تھا ویسا ہوتا گیا۔ اور رہی ان انکل اور عورت کی، تو وہ زندہ ہیں، کیونکہ میں واقعی یتیم ہوں اور انہیں بس کچھ دنوں کے لیے ماں باپ بنایا تھا۔ وہ لوگ مرے نہیں تھے، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا۔ اپنی بات ختم کر کے وہ مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے اپنی سوچ پر واقعی افسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے معافی مانگ لی تھی اور اس نے سچے دل سے مجھے معاف بھی کر دیا، اور آج الحمدللہ میں اپنی زندگی بہت اچھے سے گزار رہی ہوں، ایک اچھی اور فرما بردار بیوی بن کر۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔